السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صل وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بہنوں بھائیوں، آپ پر خصوصی میرا سلام پہنچے۔ آپ کے سامنے میں نے ابھی خطبۃ الحاجہ کے کچھ الفاظ پڑھے، شہادت پڑھی، اس کے بعد میں علامہ اقبال کا ایک شعر پڑھوں گا۔ اقبال، کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اس کے مصداق آج ایک عجیب اتفاق ہے، اور یہ یقیناً یہ اتفاقات سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز اس دنیا میں رینڈم نہیں ہوتی کہ ایک ایسی ہستی کا یوم وفات آج آیا ہے کہ عجیب بات ہے کہ محرم بھی ہے اور ان کا یوم وفات بھی ہے۔ 28 اگست ہے، 8 محرم ہے، کچھ جگہ دنیا میں، کچھ جگہوں پر 9 محرم ہے۔ میں بات کر رہا ہوں علامہ مفتی محمد اسحاق مدنی المعروف فیصل آباد والے رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ آج ان کا یوم وفات ہے۔ بہنوں بھائیوں، اس شعر کے مصداق آپ یقین مانیے، جب یہ شخصیت اس دنیا میں تھی نا، تو میں نے ان کے ایک خاص شاگرد خاص سے بات کی ان کے بارے میں، تو وہ کہنے لگے آج سے تقریباً 9-10 سال پہلے، 10 سال کہہ لیں، 2009 یا 10 کی بات ہے، تو 10 سال پہلے ان کی وفات سے 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ 28 اگست 2013 کو دنیا سے رحلت فرما گئے۔ تو وہ کہنے لگے یار لوگوں کو نا ان کا دیر سے پتہ چلا۔ تو میں نے دل میں سوچا یار شاید یہ بات صحیح ہو، مگر یقین مانیں اس سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے دور میں مجھے ان کی ایک وہ بات یاد آئی جو انہوں نے ایک مرتبہ کہی کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ جب کوئی مرتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے، وہ فنا ہو جاتا ہے۔ وہ شخصیت فنا نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت بڑا ایک اللہ کی حکمت ہے کہ وہ فوراً جنت یا دوزخ میں نہیں جاتا، بلکہ وہ ایک ایسی برزخی زندگی میں رہتا ہے جہاں اس کے لیے نیکیاں اور بدیاں اس کے پیچھے آ رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے مثال دی، خود ہی مثال دی کہ دیکھو میں اب تم لوگوں کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، پتہ نہیں اس کا ریکارڈ کب تک چلے گا، اور جب تک یہ چلتا جائے گا مجھے اللہ تعالیٰ اجر دے گا اچھی باتوں کا، اور خدا نہ خواستہ کوئی بری بات ہوئی تو اس کا میری پکڑ ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ کوئی تقوی میں غرق ڈوبا ہوا شخص، غریق التقوی شخص ہی یہ بات کر سکتا ہے۔ بہنوں بھائی، یہ انہوں نے بات کہی، اور آج سوشل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں کہ ملینز اینڈ ملینز، کروڑوں لاکھوں لوگ بر صغیر سب کانٹیننٹ میں اس شخصیت سے واقف ہیں۔ چاہے ذکر ہو اللہ کی توحید کا، آپ اپنی مثال آپ ہیں، آپ کے خطبات، آپ کے دروس، ذکر ہو محبت رسول کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کی تعلیمات کا، آپ کے بارے میں، آپ کی ذات کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، سبحان اللہ، سمندر، علم کا سمندر بہہ رہا ہے۔ ذکر ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اللہ، ون مین آرمی، مجاہد ختم نبوت، اللہ اکبر، مجاہد ساری زندگی ختم نبوت، اور ہر خطبے میں کہیں نہ کہیں، کبھی توحید کے راستے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بیان میں، کبھی آل رسول کے بیانات میں، کہیں نہ کہیں ذکر ضرور لاتے تھے کہ دجالوں سے بچ جاؤ، اس صدی کے دجال جو ہے نا ان لوگوں سے بچ جاؤ، وہ ہیں جی یہ قادیانی جماعت، ان سے بچنا، یہ دجال ہیں، یہ زندیق ہیں، یہ دھوکے باز ہیں، میں ان کو بڑا قریب سے دیکھا ہے، میں ان کو جانتا ہوں۔ ختم نبوت جھنڈے گاڑ دیے، بلکہ فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ایک ایسے پلیٹ فارم سے ختم نبوت کا دفاع کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اگلا موضوع آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یقین مانے یہ وہ ذکر تھا جو ہر سال محرم میں سب کانٹیننٹ بر صغیر پاک و ہند میں تو اس کے بہت تذکرے ہوتے تھے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ٹی وی پہ مجلس لگ رہی ہے، سنی شیعہ سب سن رہے ہیں، واقعات سن رہے ہیں، مسجدوں میں کوئی نہ کوئی تذکرے ہو رہے ہیں، مگر سب جگہ بات کہاں سے ہوتی تھی؟ تاریخوں سے، تاریخی حوالے، تاریخی باتیں۔ آپ نے وہاں بھی ایک ایسا جھنڈا بلند کیا کہ انہوں نے کہا اللہ کے بندو تم تاریخ کی طرف کیوں بھاگتے ہو؟ پھر تاریخ میں مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے اوپر شکوک، بغض رکھنے والے لوگ، ان کے دشمن ان پہ حملے کیا کرتے تھے، وہاں بھی آپ نے کہا لوگوں کو کہ نہ یہ کام نہ کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، قرآن اور اس کی تائید میں رسول اللہ کی حدیث، بالکل جیسے رسول اللہ نے اپنے آخری خطبوں میں کہا نا، آخری خطبے تھے وہ آپ کے غدیر خم والے میں، کہ میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، آپ نے کہا اسی کے مصداق قرآن کی تفسیر سمجھنے کے لیے آپ دیکھ لو، یہ زندہ نمونہ
اور وہ بالکل جیسے رسول اللہ نے سنت میں ان کا مقام بیان کیا نا، ان کے واقعات بھی آپ کو سنت میں، حدیثوں میں، اللہ کتب حدیث میں کھول کھول کے امت کے سامنے رکھے۔ علماء اہل سنت کی وہ کتابیں سامنے رکھی جو عام آدمی کو یہاں اویلیبل نہیں ہے، عربی اصلی کتابوں سے۔ سبحان اللہ، زبانیں آپ ان کی دیکھیں، زبان کا ذکر ہے، انگلش ایکسپرٹ، اردو ایکسپرٹ، پنجابی مادری زبان، فارسی، اللہ اکبر، اندازہ کریں، عربی آف کورس، اردو، عربی، انگریزی، فارسی، پنجابی، اللہ 5 زبانوں میں ایک بندہ بیک وقت ماہر۔ اس کی دلیل ان 5 زبانوں کے شعر بھی آپ ان سے سن لیں۔ جب آپ کوئی بندہ شعر سناتا ہے نا کسی زبان کا، سمجھ لیں اس کو اس زبان کے اوپر کچھ نہ کچھ اللہ نے ملکہ دے رکھا ہے، اللہ اکبر۔ تو آل رسول کی محبت کا جھنڈا ایسے طریقے سے بلند کیا کہ لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ آل رسول محض چھریوں کے نیچے نہیں لیٹ گئے بس کہ اور شہادت مل گئی کسی، نہ، اقامت دین اصل جو تھا نا مقصد ان کی شہادت کا، اس کو دوبارہ سے زندہ کیا اور بتایا کہ خلافت اس امت میں کتنی ضروری ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائے تو یہ امت نہیں رہ سکتی، فرقے بنتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ یہ سارا کام کون کر رہا ہے؟ مولانا محمد اسحاق۔ اب بڑے ہی افسوس کے ساتھ، ایک درد مندی کے ساتھ ایک بات کروں گا، آج ایسے کچھ بدبخت لوگ اٹھے ہیں، آج آپ نوٹ کریں نا، ان کی وفات کو اتنے سال ہو گئے اور آج کچھ لوگ اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی وہ یہ بندہ ختم نبوت کا منکر ہے، اللہ استغفر اللہ، یعنی اسی کے اس خاص کارنامے پہ حملہ۔ کوئی کہہ رہا ہے یہ ابو بکر عمر کو نہیں مانتا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سارے کے سارے کذب عظیم ہیں، کذب عظیم ہے۔ ابو بکر عمر کی جو شانیں انہوں نے بیان کی ہیں، آپ خطبے سن لیں ان کے، اللہ اکبر، میں نے کیا بولنا ہے، خطبے دیکھیں آپ۔ تو آج کا دن اس شخصیت کے لیے خصوصی دعائے مغفرت کریں، آپ خاص دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ان سے کام لیا نا، خصوصاً بالخصوص اہل بیت کے مقام کو جو انہوں نے زندہ کیا نا، یقین مانے، مجھے یقین ہے کہ اس خطے میں جب مہدی کے لیے لشکر نکلیں گے نا، تو وہ مہدی کے جو لشکر ہوں گے نا علیہ السلام کے، میں امام مہدی جو امت کے رہبر ہیں، جس کو سارے مانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا وہ فرزند ہوگا، رسول اللہ کی اولاد سے، عطرت سے، فاطمہ کی نسل سے علیہ السلام، کہ یہ جھنڈے گاڑ دے گا دین کے، خلافت بحال کرے گا، تو آپ یقین مانیں اس وقت میرا یقین ہے، حسن ظن ہے کہ لوگ کہیں گے یار ایک بندہ تھا جس نے آل فاطمہ کی محبت کو صحیح طریقے سے زندہ کیا، وہ خراسانیوں کے اندر وہ شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ایک بندے نے ایسے طریقے سے امامت کی ہے اس شعبے میں کہ ہر فرقے کا بندہ ان کے سامنے سر تسلیم خام۔ اور یہ بھی ایک بات بتا دوں، مجھے بہت سارے لوگ، آخری بات، وہ کہتے ہیں جی ہر فرقے کا بندہ ان کے خلاف ہے، یہ کذب ہے۔ ایکچولی اس سے الٹ ہے بات۔ میں ایک دیوبندی عالم دین سے ملا، یقین مانے یہ حال کی بات ہے، میں پچھلے سال کا شاید واقعہ یہاں آیا، ادھر پاکستان آیا، ان کے ادارے میں گیا، میں نے کہا جی آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ تو اللہ کا ولی بندہ تھا، درویش بندہ تھا، اللہ کا ولی بندہ تھا۔ یہ ایک دیوبندی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح کئی بریلویوں کو میں جانتا ہوں جو ان کے آج بھی ان کو سلوٹ کرتے ہیں، آج بھی ان کو یاد رکھتے ہیں کہ یار ایسا بندہ ہم نے نہیں دیکھا۔ شیعہ، اہل حدیث، ہر جماعت کا بندہ، یہاں تک کہ قادیانی حضرات بھی کہتے ہیں یار اس بندے سے اختلاف بڑا مشکل ہے، اس بندے سے ہم ڈیبیٹ ہی نہیں کر سکتے، وہ ہمیں پتہ ہے، بلکہ کہتے تھے اس بابے کو نہ لانا ڈیبیٹ میں۔ تو ہر جماعت کے اندر لوگ موجود ہیں جو ان کو آج بھی سلوٹ کرتے ہیں کہ یار یہ اسحاق ہی تھا، اللہ اکبر۔ تو دعائے مغفرت کیجیے گا ان کے لیے، اور مجھے یقین ہے ہم نے آپ نے نہ بھی کی نا دعائے مغفرت، کچھ بدبخت ہیں جو نعوذ باللہ ان کو یہودی کہہ رہے ہیں، مجھے پتا ہے وہ ہیں یہودی ایجنٹ، اصل میں دیکھ رہے ہیں جو دین کا اتنا کام کر رہا ہے، وحدت امت، اپنی میت کے لیے بینر بنوا دیا انہوں نے کہ امت ساری اکٹھی ہو جاؤ، وحدت امت کا بینر بنوا کے دنیا سے کہ اس کو جو بندہ یہودی کہہ رہا ہے، سمجھ رہے ہیں وہ خود یہودی ایجنٹ ہے، آپ سمجھدار ہیں۔ تو بس اس لیے کسی مردود نے، کسی بدبخت نے آج دعائے مغفرت نہ بھی کی نا، ان کا نامہ اعمال جاری ہے، برزخی دنیا میں چل رہا ہے، نیکیاں جائے جا رہی ہیں، اور ان سے ان کے شاگرد لے کے جو آگے دنیا میں پھیلا رہے ہیں، کسی کا میں نام نہیں لوں گا، بہت دنیا نے لاکھوں کروڑوں تک ان کا پیغام پہنچایا ہے، تحریر میں بھی، بیان میں بھی وہ پہنچ رہا ہے، اور ان کا نامہ اعمال چل رہا ہے اللہ کے حکم سے۔ اس میں کوئی غلط ہوں میں تو بتائیں، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد۔ مسنون دعا پہ میں بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما، رحم فرما، عافیت فرما، ان کو ٹھنڈے پانیوں اور سکون والی زندگی جو ہے نا، برزخی زندگی اور اخروی زندگی عطا فرما، اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کو ہم سب کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد عطرت کے قدموں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اولاد عطرت اور آپ کے نیک اصحاب، ان کے قدموں میں جگہ نصیب فرمانا، جو انہوں نے خدمت دین کی اس کو قبول فرمانا اور ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمانا۔ تو اس پر میں شعر پہ ایک بات ختم کرتا ہوں، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، وما علینا الا البلاغ المبین، واللہ اعلم۔